متعۃ النساء قرآن میں ثابت ہے، اگر متع ختم ہو گیا آیت منسوخ کیوں ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں یہ گندی رسم ہے معاذ اللہ، پھر اسلام نے اس کی اجازت کیوں دی؟ حدیثوں کی روایتوں میں بتائیں۔ بات تو یہ میں نے کر دی ہے، سورہ نساء کے اندر میں نے پڑھاتے ہوئے مختصر بتا دیں۔ قرآن مجید میں جو متع کی آیت ہے وہ قرآن مجید میں اس متع کی آیت نہیں ہے، شیعہ بھی مانتے اس بات کو۔ کوئی قرآن مجید میں عورتوں سے متع کرنے کی آتی، وہاں لفظ جو آتا ہے نا متع، تم کا آتا ہے کہ تم ان سے لطف اندوز ہو جاؤ، وہ اپنی بیویوں کے بارے میں ہے کہ جب تم نے ان سے اگر قربت کرنی ہے، ان سے لطف اندوز ہونا ہے تو حق مہر تمہیں دینا پڑے گا پہلے۔ قرآن مجید میں کوئی متع کی آیت نہیں، یہ ایسے ادھر سے پکڑ پکڑ کے شیعوں کو بیماری ہے لے کر آتے، کچھ نہیں ان کو پتا۔ باقی اسلام میں کب متع پہلے جائز رہا ہے؟ اسلام میں کوئی نہیں جائز رہا، عربوں میں رواج تھا، ٹھیک ہے، یہ نکاح موقت کرنے کا وقتی نکاح۔ اسلام نے آ کر کے اس کو دیکھتے رہے حضور پاک کے بھی کب اس کو جا کے حرام قرار دینا ہے، جیسے شراب پیتے رہے لوگ پھر جا کے حرام کر دیا۔ اسلام میں پہلے کوئی شراب نہیں حرام، یہ نہ کہ کبھی کہا اسلام میں کوئی نہیں، عربوں نے اپنے یہاں رواج دے رکھا تھا، رواج کے مطابق۔ تو اسلام میں کبھی متع نہیں، کفر بس نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ آج کے بعد جو تم نکاح وہ کرتے تھے بند، خیبر کے بعد ختم۔ کہا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کر آئے امام مسلم تاکہ شیعوں پہ حجت رہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی ان سے پوچھے متع کرنا جو کوئی جائز ہے؟ ان کی ماں بہن بیٹی سے کوئی کہہ دے اور چھوڑے، کوئی اس طرح نکاح ہی کر لے کوئی بندہ، اور آپ کو پتا چل جائے کہ اس نے 2 مہینے کے بعد ہماری لڑکی چھوڑ دینی ہے، تو آپ وہ نکاح میں دیں گے وہ لڑکی؟ یہ متع نکاح کے فلسفے اور اس کی حقیقت اور اس کے احکام اور اس کے اسرار اور اس کے رموز کے بالکل الٹ ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میاں بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپس میں رہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی مسئلہ بن گیا طلاق کا تو ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کتنے مسائل پھر قرآن مجید نے بیان، اولادیں در بدر ہو جاتی ہیں، یہ مزے لینے کے لیے بنا لیا، ابھی ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے۔